آج ہم آپ کو ایشیا کے ایک ایسے مسلم ملک کی سیر کروائیں گے جہاں پر صحرا بھی ہے، گھاس کے میدان بھی ہیں، برف پوش پہاڑ بھی ہیں اور ماڈرن شہر بھی موجود ہے۔ یہاں ایک ایسا گاؤں بھی موجود ہے جہاں کے لوگ روز مردہ زندگی کا کام کرتے ہیں، اچانک سو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کوئی جادو یا پھر سائنس نہیں، یہاں کے لوگ گھوڑے کا گوشت بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ایسے سنہری بالوں والے ملک میں بھی کہا جاتا ہے جہاں میری جان آج ہم بات کر رہے ہیں قازقستان کی، جہاں آج بھی ہزاروں سال پرانے قبیلے آباد ہیں۔ اس ملک نے بہت تیزی کے ساتھ ترقی کی ہے، لیکن اس رفتار سے آج یہاں پر بے حیائی، فحاشی اور گناہوں کے اڈے بھی موجود ہیں۔ کہنے کو تو یہ اسلامک ملک ہے، لیکن آج یہ سب کام یہاں جائز مانے جاتے ہیں، اور یہاں کی لڑکیوں کی تو بات ہی الگ ہے اور اپنی خوبصورتی اور لمبے قد کی وجہ سے ہر بات کرنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ آج ہم اس ملک کے بارے میں ایسے بہت سارے دلچسپ حقائق سے پردہ اٹھائیں گے جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو کے سفر کا شروع کرتے ہیں، جس کا آفیشیل نام ریپبلک آف قازقستان ہے۔ آج کے نہایت ہی خوبصورت اور معاشی طور پر مضبوط ملک، اس ملک کے لوگ دنیا بھر میں اپنی بہادری، مہمان نوازی اور خانہ بدوش روایت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ قازقستان کا کل رقبہ 27,24,900 مربع کلومیٹر ہے، جو اس سے دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں شامل کرتا ہے۔ یہ ملک اپنی شاندار قدرتی خوبصورتی کے لیے بھی مشہور ہے۔ یہاں دلکش وادیاں، سرسبز جنگلات، گھاس سے بھرے ہوئے میدان، برف پوش پہاڑ اور شفاف پانیوں سے بہتے دریا اس سرزمین کو ایک جنت نظیر بنا دیتے ہیں۔ قازقستان کے ایک بڑے حصے پر جھیلیں، دریا اور قدرتی پانی کے ذخائر پائے جاتے ہیں، جو اسے وسطی ایشیا کے اہم ترین قدرتی وسائل رکھنے والا ملک میں شامل کرتے ہیں۔ قازقستان کا دارالحکومت آستانہ ہے، جو اپنی خوبصورتی، جدید عمارتوں اور نیٹ اینڈ کلین ماحول کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ شہر تقریباً 810 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ مارچ 2019 میں اس شہر کا نام آستانہ سے تبدیل کر کے نور سلطان رکھ دیا گیا تھا، تاہم بعد میں دوبارہ آستانہ بحال کر دیا گیا۔ یہ شہر قازقستان کا انتظامی اور سیاسی دل ہے۔ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، صدارتی محل، مختلف وزارتیں اور خفیہ ایجنسیوں کے اہم دفاتر موجود ہیں۔ آستانہ کو دنیا کے جدید ترین شہروں میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ قازقستان کا کل رقبہ تقریباً 1,93,98,331 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ ملک مختلف نسلوں، قومیتوں کا ایک خوبصورتی ملاپ کا ملک ہے۔ کل 14 صوبوں پر مشتمل ہے۔ یہ ملک مذہبی رواداری اور امن کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ معزز دوستوں، قازقستان میں ایک پراسرار شہر ہے جس کا نام ہے کلاچی۔ بظاہر تو یہ شہر بالکل نارمل اور عام سا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ یہاں کے رہائشی ایک عجیب و غریب اور خوفناک مسئلے کا شکار ہیں: اچانک نیند کا حملہ ہونا۔ اور یہ حملہ اس وقت ہوتا ہے چاہے کوئی شخص کام کر رہا ہو، گاڑی چلا رہا ہو یا چلتے پھرتے ہوئے اچانک اس پر نیند طاری ہوتی ہے اور وہیں جا کر گر جاتے ہیں، چلا جاتا ہے۔ اور دنیا بھر کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار سائنسدان اس عجیب بیماری کا راز جاننے کے لیے کوشش میں مصروف ہیں۔ انہوں نے زمین کی مڈ، ہوا، پانی، یہاں تک کہ لوگوں کے خون، بال، ناخن اور ہر چیز کا ٹیسٹ کیا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ تمام ٹیسٹوں کے نتائج صفر رہے۔ کوئی وائرس، کوئی زہر، کوئی کیمیکل اور کچھ بھی ثابت نہ ہو سکا۔ سائنسدان نتیجہ نہیں نکال سکے۔ اس وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس پورے علاقے پر کوئی جناتی یا غیر مرئی اثرات ہیں جو لوگوں کو نیند میں دھکیل دیتے ہیں۔ اس خوف کی وجہ سے کئی خاندانوں نے اپنے سامان تیار رکھا ہوتا ہے کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے۔ دوستوں، جن افراد پر نیند کا یہ حملہ ہوتا ہے وہ کم از کم 2 یا 3 دن یا بعض اوقات 7 دن تک لگاتار سوتے رہتے ہیں، اور جب وہ جاگتے ہیں تو انہیں کئی گھنٹوں تک کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ کچھ تو اپنا گھر، اپنے بچے، اپنے بیوی تک بھی بھول جاتے ہیں۔ اس پراسرار حالت سے گھبرا کر بہت سارے لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نیند کا حملہ صرف اسی شہر میں رہنے والوں پر ہوتا ہے۔ اکثر یہی لوگ کلاچی سے
سے باہر کسی اور شہر میں چلے جائیں تو ان پر کبھی بھی کوئی حملہ نہیں ہوتا، لیکن باہر سے آنے والے سیاح یا مہمان اگر کراچی میں داخل ہو جائیں تو وہ بھی اس عجیب بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کراچی آج بھی دنیا کا وہ پر اسرار مقام ہے جہاں سائنسدان ٹیسٹ کر کے ٹیکنالوجی بے بس ہو گئی ہے، اور انسان ابھی تک نہیں جان سکا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ پیارے دوستوں، قازقستان کا پرچم ایک منفرد اور خوبصورت ڈیزائن رکھتا ہے۔ اس پر سورج اور اس کے بالکل نیچے ایک باز بنایا گیا ہے جو ملک کی آزادی، طاقت اور مستقبل کی روشنی کی علامت ہے۔ یہ پرچم 4 جون 1992 کو باضابطہ طور پر اپنایا گیا تھا۔ قازقستان ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی جانب کھینچتا ہے، جس کی بدولت ملک میں 1992 سے معیشت مضبوط اور ترقی پذیر ہوتی ہے۔ ملک نے دنیا کے 50 سے زائد ممالک کے شہروں کو ویزا فری انٹری کی سہولت بھی دے رکھی ہے، جس کے نتیجے میں سارا سال وزٹر کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ پیارے دوستوں، قازقستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے، لیکن اس رفتار سے ملک میں آج فحاشی اور بے حیائی عروج پر ہوتی ہے۔ آج ملک میں شراب انتہائی عام ہے۔ ایک مسلم ملک ہونے کے باوجود یہاں شراب بیچنا قانوناً ہے، مطلب آپ یہاں شراب کی دکان اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج جگہ جگہ پر ڈانسنگ کلب اور بار، بے حیائی اڈے قائم ہیں۔ ایک تو یہاں کی لڑکیاں بھی انتہائی خوبصورت ہیں، انہیں سنہری بالوں والے لوگوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں کے لوگ بھی انتہائی خوبصورت مانے جاتے ہیں، خاص طور پر لڑکیاں جو اپنے سنہرے بالوں کی وجہ سے ایک الگ ہی پہچان رکھتی ہیں۔ ان کا خوبصورت خاتون کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ قازقستان میں تعلیم کا نظام نہایت ہی شاندار ہے اور اس ملک کی شرح خواندگی تقریباً 98% ہے۔ پورے ملک میں صحت کا شعبہ بھی بہترین سمجھا جاتا ہے، اسی لیے اسے مزید بہتر بنانے کے لیے مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تعلیم اور صحت دونوں شعبوں پر قازقستان کی حکومت خصوصی توجہ دیتی ہے تاکہ عوام کو اعلیٰ معیار کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ قازقستان میں مہنگائی نہ ہونے کے برابر ہے، یہاں زیادہ تر چیزیں بہت سستی ملتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ خوشحال، مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ قازقستان کا سالانہ GDP تقریباً $596 بلین ہے۔ یہاں کے لوگوں کی فی کس سالانہ آمدنی $2,827 ہے، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً $90,31,363 ہے۔ روپے اور بھارتی کرنسی میں $25,63,480 بنتی ہے۔ ملک کا سب سے بڑا اور اہم شہر الماتی ہے۔ یہ شہر 1939 سے 1936 تک ملک کا دارالحکومت بھی رہا ہے۔ الماتی نہایت ہی ترقی یافتہ، جدید اور خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ سال 2022 تک اس کی کل آبادی 21,47,000 سے زائد تھی، جس کی وجہ سے ملک کا سب سے زیادہ پاپولیٹڈ یعنی بین الاقوامی طرز زندگی رکھنے والا شہر سمجھا جاتا تھا۔ قازقستان کا سب سے بڑا تجارتی، مالیاتی اور ثقافتی مرکز بھی ہے۔ یہ شہر ملک کے جنوب میں واقع پہاڑی علاقوں کے دامن میں آباد ہے، ساتھ ہی قازقستان کے سرحد کے قریب واقع ہے۔ نومبر 2027 میں الماتی کو یونیسکو کے تخلیقی شہروں میں شامل کیا گیا۔ الماتی میں موسیقی کے شعبے میں خصوصی مقام دیا گیا ہے، جو اس شہر کی ثقافتی اہمیت کو تیز رفتار ترقی، جدید انفراسٹرکچر، خوبصورت شہر، بہترین سڑکیں اور پلوں کی تعمیر، ٹریفک کا منظم نظام اور آؤٹ ڈور سہولیات پہ سب ملک کی ترقی کے منصوبوں کا حصہ ہے۔ ان منصوبوں میں چین ایک اقتصادی شراکت دار بھی ہے جو مختلف ترقیاتی منصوبوں میں تعاون فراہم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قازقستان کی ترقی میں چین کا کردار نہایت ہی اہم ہے۔ قازقستان کے خطے میں تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہ علاقہ صدیوں تک مختلف خانہ بدوش قبائل اور سلطنتوں کا مرکز رہا ہے۔ قدیم ادوار میں یہاں ایرانی نسل خانہ بدوش گروہ آباد تھے اور 6 صدی میں ترک حکامرانوں نے یہاں اپنا اثر قائم کیا، جبکہ 13ویں صدی میں اس خطے کو چنگیز خان اور زیر قیادت منگول سلطنت نے فتح کر لیا۔ 1880 صدی میں یہ علاقہ روسی سلطنت کے ماتحت چل گیا۔
یہ علاقہ روسی سلطنت کے ماتحت چلا گیا اور 19ویں صدی کے وسط تک مکمل طور پر روسی کنٹرول میں آ گیا۔ 1917 کی روسی خانہ جنگی اور سوویت یونین کے قیام کے بعد اس علاقے کا منعقد بعد تنظیم نو کی گئی۔ آخرکار 1991 میں سوویت یونین کے خاتمے پر قازقستان نے آزادی کا اعلان کیا اور یہ سوویت یونین جمہوریتوں میں سے آخری ملک تھا جس نے آزادی حاصل کی۔ آج قازقستان عالمی سطح پر ایک فعال ملک ہے اور یہ اقوام متحدہ، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، شنگھائی تعاون تنظیم، کامن ویلتھ آف دا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس پوزیشن اکنامک یونین OIC اور OSCE اس سمیت کئی بڑی تنظیموں کا رکن ہے۔ وقت کے لحاظ سے قازقستان پاکستان سے 1 گھنٹہ آگے جبکہ انڈیا سے آدھا گھنٹہ آگے ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ملک میں کی جانے والی خوبصورت شادیوں کی تو یہاں کی شادیاں زیادہ تر ٹریڈیشنل انداز میں کی جاتی ہیں جس میں لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں، ڈانس ہوتا ہے اور طرح طرح کے کھانوں سے مہمانوں کا استقبال بھی کیا جاتا ہے۔ دلہن اور دولہا سفید لباس کا استعمال کرتے ہیں۔ شادی کے بعد دولہا دلہن ساتھ اپنے آبائی گھر میں رہتے ہیں۔ قازقستان کا ایک بڑا حصہ خشک پہاڑی سلسلوں اور وسیع صحرائی علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس ملک کی سرحدیں جنوب مغرب میں بحیرہ کیسپیئن، جنوب میں ترکمانستان، ازبکستان، جنوب مشرق میں قزاقستان، مشرق میں چین، منگولیا جبکہ شمال اور مغرب میں روس سے ملتی ہیں۔ قازقستان کی سب سے طویل بین الاقوامی سرحد روس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ قازقستان کے لوگ اپنی خوبصورتی کے لیے بھی مشہور ہیں۔ یہاں کے باشندوں کی رنگت عمومی سفید، نقوش نہایت متوازن، آنکھیں دلکش اور جسمانی ساکھ سماٹ ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، قازقستان میں سوشل میڈیا بھی مکمل طور پر کنٹرول ہے۔ ملک میں کوئی بھی سوشل میڈیا سے متعلق سرگرمیاں باقاعدہ پروف کے ساتھ کی جاتی ہیں۔ حادثے کی ویڈیو یا تصویر بنانا آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اس ملک میں بولی جانے والی زبان قزاق اور رشین ہے اور یہی 2 زبانیں اس کی آفیشیل زبانیں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا کہ اس ملک میں بے حیائی اور بہت زیادہ ہے۔ اس وجہ سے ایک رپورٹ کے مطابق 10 لاکھ سے زائد لوگ ایڈز جیسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے غیر ملکی لوگوں کو کھلے عام اس ملک میں بے حیائی سے نہ روکنا۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اگر قازقستان کے موسم کی بات کی جائے تو یہاں سال کے 4 موسم آتے ہیں: گرمی، سردی، بہار اور خزاں، اور ہر موسم میں اپنی ایک الگ خوبصورتی رکھتا ہے۔ قازقستان کا قومی دن 16 دسمبر کو پورے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں جشن، تقریبات اور رنگا رنگ پروگرام منعقد ہوتے ہیں اور لوگ بھرپور انداز میں انجوائے کرتے ہیں، اور پورے قازقستان میں 24 بڑے ایئرپورٹس بھی موجود ہیں جو قومی اور بین الاقوامی پروازوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ملک کی کرنسی ٹینگے ہے اور یہ قازق ٹینگے پاکستانی کرنسی میں تقریباً 0.65 روپے اور بھارتی کرنسی میں 0.8 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ قازقستان کی سرزمین پر 8ویں صدی عیسوی میں اسلام پہنچا جو عرب تاجروں اور مبلغین کے ذریعے یہاں پھیلا۔ ملک میں فٹ بال، جمناسٹک، سوئمنگ، آئس ہاکی، سائیکل ریس اور دیگر بہت سارے کھیل بے حد مقبول ہیں۔ قازقستان میں موجود بلخاش جھیل اس ملک کی سب سے خوبصورت جھیلوں میں سے ایک ہے۔ اس جھیل کا پانی انتہائی صاف، شفاف اور نیلا ہے اور ہر سال لاکھوں سیاح اس کے دلکش مناظر دیکھنے آتے ہیں۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے، دوستوں میں بھی شیئر کرنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ۔